بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹا سبق ہے، اس میں بھی انشاءاللہ عبارت پر اعراب، ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کیا جائے گا۔ فَإِنْ قِيلَ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ لَغْوًا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا الْأُمُورُ الثَّابِتَةُ ثَابِتَةٌ۔ بس اگر اعتراض کیا جائے کہ حقائق اشیاء کا ثبوت، حقائق اشیاء کے ثبوت کا حکم لگانا لغو ہے، ہمارے قول الامور الثابتۃ ثابتۃ کے درجے میں ہو کر، قلنا تو ہم جواب دیں گے ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشیاء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء امورة موجودة في نفس الامر۔ ان المراد به، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کا ہم حقائق اشیاء ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں ناموں کے ساتھ، جیسے انسان نام رکھتے ہیں، فرس گھوڑا نام رکھتے ہیں، آسمان اور زمین نام رکھتے ہیں، ایسے امور ہیں جو موجود ہیں نفس الامر میں یعنی خارج میں۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود، کہ واجب الوجود موجود ہے۔ یہاں سے خلاصہ سنیے، یہ پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شارح نے متن کی عبارت پر ایک اعتراض وارد کیا ہے اور پھر اس اعتراض کا جواب نقل کیا ہے۔ اعتراض اوپر والی عبارت کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے کہ ثبوت، تحقق، وجود اور کون یہ مترادف الفاظ ہیں۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، ثابت اشیاء کے معنی وجود، حقائق اس کے معنی بھی وجود، تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ الثابتات ثابتۃ، اس پر اعتراض ہے۔ الثابتات ثابتۃ یہ محمل جملہ ہو جائے گا، اس لیے کہ موضوع اور معمول ہے، دونوں کے درمیان تغایر نہیں ہے، ترادف ہو گیا، اس لیے یہ جملہ لغو ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الثابتات ثابتۃ یا الموجودات موجودۃ، اس میں تعویل اس طور پر کی گئی ہے کہ الموجودات فی اعتقادنا موجودۃ فی نفس الامر، الثابتات فی اعتقادنا ثابتۃ فی نفس الامر۔ جب ہم یہاں پر اس طور پر تعویل کریں گے تو جملہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے واجب الوجود موجود، یہ جملہ بھی اسی طریقے سے ہے، یہ بھی لغو ہوگا لیکن وہ لغو نہیں ہے، اس لیے کہ واجب الوجود فی اعتقادنا، واجب الوجود فی اعتقادنا موجود فی نفس الامر، جس کو ہم واجب الوجود مانتے ہیں، جس کے ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد کرتے ہیں، وہ موجود ہے۔ وَهَذَا كَلَامٌ مُفِيدٌ رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ لَيْسَ مِثْلَ قَوْلِكَ الثَّابِتُ ثَابِتَةٌ وَلَا مِثْلَ قَوْلِنَا أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي عَلَى مَا لَا يَخْفَى۔ اب شاعر یہاں پر معترض پر چوٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جو مفید ہے، کبھی کبھار ہی وضاحت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن تیرے قول الثابت ثابتۃ کی طرح نہیں ہے اور نہیں ہمارے قول انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح ہے، علی ما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حقائق الاشیاء ثابتۃ ہے، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اعتراض ہوگا، اکثر لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کن ذہن لوگ غبی قسم کے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن الثابت ثابتۃ ایسا ہے کہ ہر شخص کو اس پر اعتراض ہوگا کہ موضوع اور معمول ایک ہی چیز ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ موضوع اور معمول ایک چیز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑی تعویل کرنی پڑتی ہے، مترادفات کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن الثابت ثابتۃ میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ انا ابو النجم و شعری شعری پورا شعور ہے، للہ دری ما حس صدری تنام عینی و فؤادی یسری مع الافاریت بارض قفری انا ابو النجم و شعری شعری۔ شعری شعری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی لغو ہو جائے گا، شعری موضوع اور دوسرا شعری معمول ہے، لیکن اس میں تعبیر اس طور پر کی گئی ہے کہ شعری کا مطلب یہ کہ شعری الان، شعری فیما مضی، یعنی ابو النجم پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو بوڑھا ہو گیا، اب تیرے اشعار اچھے نہیں رہے، تو اس نے کہا نہیں، میں وہی ابو النجم، انا ابو النجم، میں وہی ابو النجم ہوں، میرے شاعر جس طرح ابھی ہے نا اسی طرح جوانی کے اندر بھی تھے، بڑھاپے میں اور جوانی کے اشعار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تحقیق ذلك ان للشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة،
يكون الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم يكون عليه بالحيوانية مفيدا وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا. اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ شے کے کبھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں. یکون الحکم علیہ بشیء، اس پر کوئی حکم لگانا مفید ہوتا ہے نظر کرتے ہوئے ان اعتبارات میں سے بعض کی طرف نہ کہ بعض کی طرف. کل انسان، جیسے کہ انسان جب لیا جائے اس کو اس حیثیت سے کہ یہ کوئی جسم ہے تو حکم اس پر حیوانیت کا لگانا مفید ہوگا. کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا، اس پر حیوانیت کا حکم لگانا مفید ہوگا. وَإِذَا أُخِذَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، اور جب لیا جائے اس کو اس حیثیت سے کہ یہ حیوان ناطق ہے تو یہ حکم لگانا غیر مفید ہوگا، لغو ہوگا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی جو ایک ہی چیز ہے اس کو کئی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک الانسان حیوان کہنا بالکل لغو کلام ہے، لیکن یہاں پر تعویل یہ ہوگی کہ آپ یہاں انسان سے مراد کیا لے گئے؟ جسم مراد لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر جسم جاندار نہیں ہوتا ہے. الانسان، انسان ایسا جسم ہے جو جاندار، یہ کہنا صحیح ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے الانسان حیوان، اور یہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید، آپ کے ذہن میں زید ہے کہ زید کو مراد لے کر کہہ رہے ہیں، یہ کلام لغو ہو جائے گا. کہ الانسان حیوان، بھائی انسان جب زید انسان ہے تو حیوان تو ہوگا ہی وہ.